ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کون سی ہدایات فرمائی۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں سے واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں یا خادموں پر بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ و کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے اخیر تاریخ میں خاص طور پر اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو ہدایات اور تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوئے۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، جس کا ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے اس کو سنت قرار دیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بہت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافض کے سوا کوئی شخص بھی اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں چند فقہا کی کتب سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن قرآن مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے، جس سے ایک جگہ تراویح پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن مجید کو مکمل چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لیں، کہ اس سے قرآن مجید کے سننے میں بھی حرج نہیں ہوگا اور اپنے کام میں بھی حرج نہیں آئے گا۔
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी का ज़िक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज़ और नफल इबादात के एहतमाम की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है और इसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादात की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फ़राइज़ का हमसे किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफ़ा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे एहतमाम की ये हालत है कि सहरी खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई होती है और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की फ़ौत हो जाती है। गोया सहरी खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला के सबसे अजीम फ़र्ज़ को बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम अज़ कम नाकिस कर दिया, यानी बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ने को अहले उसूल ने अदाए नाकिस फरमाया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बग़ैर मस्जिद के होती ही नहीं। मज़ाहिर हक़ में लिखा हुआ है, जो शख्स बग़ैर उज़र के बग़ैर जमात के नमाज पढ़ता है उसके ज़िम्मे से एक फ़र्ज़ तो साकित हो जाता है मगर उस नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तार की नज़र हो जाती है और रकते ओला या तकबीर ओला का तो ज़िक्र ही दूर है। और बहुत से लोग तो इशा की नमाज भी तरावी के एहसान के बदले में वक़्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये तो रमज़ानुल मुबारक में हमारी फ़राइज़ नमाज़ों का हाल है। ऐसे ही ज़ोर में अक्सर लोगों की नमाज कैलूले यानी आराम की नज़र हो जाती है और इसी तरह असर की नमाज भी इफ्तारी के सामान ख़रीदने की नज़र हो जाती है, जो कि अक्सर देखने में आता है। नाज़रीन गिरामी, ये फ़राइज़ नमाज़ें हैं। इशराक, चाश्त, अवाबीन और इसके अलावा दीगर नवाफिल नमाजें तो एक अलग बात है। ये बात तो हम गुनाहगारों की है, लेकिन अल्लाह ताला के कुछ ऐसे नेक लोग भी हैं जो हर रोज़ एक कलामुल्लाह की तिलावत कर लेते हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत से ज़िक्र अज़कार और नवाफिल इबादात भी वो करते हुए नज़र आते हैं, जिसके बारे में माजी में भी किताबें भरी पड़ी हैं और आज भी ऐसे बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस बाबरकत महीने की घड़ियों को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अपने नेक लोगों के रास्ते पर चलाए और फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। उसके साथ मिलें।